السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے کائنات پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ محسن انسانیت پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا ہے، اور آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اور ہمیشہ بلند رہا ہے۔ اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا نام رکھا ہے، محمد، جس کے معنی عربی میں قابل تعریف کے آتے ہیں۔ آپ چونکہ عرب ہی کے رہنے والے تھے تو وہیں کے حساب سے یہ نام ہے، یعنی وہ شخصیت جسے تعریف زیب دیتی ہے، جیسے تمام حمد و ثنا اور حقیقی حمد و ثنا کے مالک جنہیں واقعتاً اور حقیقتاً حمد و ثنا زیب دیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کو تعریف زیب دیتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا نام مبارک ہی اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ قابل تعریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جو دلوں میں حسد رکھتے تھے،
حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان تھا، بچہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس کی ایک موقع پر سخت طبیعت خراب ہوئی اور حالت نزا کی کیفیت ہو گئی، آخری وقت تھا۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا تو اس کا باپ جو عالم تھا وہ توریت پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے، بچے کی خیریت لی اور پھر اس کے باپ سے پوچھا کہ کیا اس میں تم میرا تذکرہ پاتے ہو؟ اس نے جانتے بوجھتے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، آپ کا کوئی تذکرہ اس میں نہیں۔ لیکن اس بچے نے کہا ابا جان، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ توریت میں موجود ہے اور سب یہودی آپ کو اپنی اولاد، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس گواہی کے بعد وہ نوجوان ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تو یہود جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آپ کی ہجو کرتے ہیں اور آپ کو محمد کی جگہ مذمم کہتے ہیں۔ مذمم کے معنی آتے ہیں کہ جس کی برائی بیان کی جائے، جس کے اندر عیب ہو۔ صحابہ کو اس سے تکلیف ہوتی اور کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کی ہجو کی ہے، ہم اس کا جواب دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیا ہجو کی انہوں نے، میں تو محمد ہوں، اور یہ جس کی ہجو کر رہے ہیں وہ مذمم ہے، میں تو مذمم نہیں ہوں۔ لیکن وہ اپنے خیال میں اور اپنی دانست میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اس سے ہمیشہ کے لیے بچا دیا۔ اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرتا ہے تو پہلے محمد کہے گا، اس کے ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ شخصیت لائق تعریف ہے۔ اب تیرے دل کے اندر اگر خباثت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور گندگی بھری ہوئی ہے تو غلیظ تو انسان ہے، وہ تو لائق تعریف ہے۔ اس کے بعد اگر وہ برا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے پہلے آپ کی تعریف کی اور اس کا اقرار کیا کہ وہ تو ہمیشہ لائق تعریف ہیں، لائق تعریف ہی رہیں گے۔ اب اگر برائی کر رہا ہے تو وہ اپنی اندر کی غلاظت اور گندگی اچھال رہا ہے۔ ایک غلیظ انسان ہے جس کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹس لائف میں اپنی ایک ٹیچر پر عاشق ہو گیا اور اس کے ساتھ زناکاری کرتا تھا۔ انتظامیہ کو، حکومت کو پتہ چلا تو دونوں کو الگ الگ اسکولوں میں شفٹ کر دیا، لیکن پھر بھی دونوں ملتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ اس ٹیچر کو اس کے شوہر نے ان بدکاریوں کی وجہ سے طلاق دی اور اس غلیظ انسان نے اس سے شادی کی۔ اب ایسا بندہ اس لائق تعریف شخصیت پر کیچڑ اچھالے، وہ چاہے اپنی گندگی کے باوجود، لوگوں کا چونکہ معیار بدل گیا ہے، انسانیت اور شرافت یہ معیار انتخاب نہیں ہے۔ اب تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں جس کے زیادہ ہاتھ اٹھ گئے، سر گنے جاتے ہیں، چاہے وہ گدھے ہوں، گھوڑے ہوں، خچر ہوں، دماغ کے وہ بالکل الو ہوں، بس ہاتھ گن لیے کہ جس کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھ گئے۔ اور اگر شریف لوگ کسی کی گواہی دے رہے ہیں اچھا بندہ ہے لیکن وہ کم رہ گئے تو جس کے لیے ہاتھ زیادہ اٹھ گئے اسی کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے
دنیا میں ہمیشہ سے ہی اچھے لوگ کم رہے ہیں۔ ہیرے جواہرات اگر آپ تلاش کریں گے تو کم ملیں گے، اور کنکر پتھر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، یہ بھرے رہتے ہیں۔ لیکن ہیرے اور جواہرات اور موتی اور یاقوت، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ اسی طرح سے ایمان ایک قیمتی ہیرا ہے، اور جس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے وہ صاحب ایمان بندہ قیمتی ہیرے سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اولو العلم کہا ہے کہ علم، فہم، دانائی تو اسی کے پاس ہے، اور جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، جسے ایمان کی دولت نہیں ملی، وہ وقت کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایودھیا میں وقت کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بندر کی ایک شکل ہے جس کو ہنومان کہتے ہیں، اس کے سامنے پورا لیٹ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدہ ہوتا ہے پورا ہی لیٹ جانا، اوندھے منہ لیٹ کر اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ کون سی عقل کی دلیل ہے؟ اسے انسانیت اور شرافت کہیں گے کہ جس کے بعد اتنی عقل نہیں کہ اگر ہنومان جی کوئی نیک شخصیت بھی تھے جنہوں نے رام جی کی مدد کی ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم نیکوں کا سب کا احترام کرتے ہیں، جتنے نیک انسان ہیں یہ کسی مذہب کے پیشوا ہیں۔ اسلام میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم رام چندر جی کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ہنومان جی اگر کوئی عظیم شخصیت تھے، وہ ہمیں ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن تاریخ میں چونکہ وہ لوگ انہیں بڑا اور عظیم سمجھتے ہیں، تو اگر انہوں نے رام جی کی مدد کی ہے اور آڑے وقت پر جبکہ راون ان کی اہلیہ کو لے کر چلا گیا، ایسے وقت میں مدد کی ہے تو بڑی شرافت کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، اور مظلوموں کے کام آنا یہ تو نہایت ہی جرأت کی اور انسان کے نہایت شریف اور سجن ہونے کی بات ہے۔ تو یہ سجن صفت ہے، شرافت کی صفت ہے ان کی، تو اس کی وجہ سے وہ لائق احترام تو ہو سکتے ہیں، لیکن معبود کیسے ہو جائیں گے؟ اور پھر وہ راون صاحب تو کبھی کے چلے بھی گئے ہیں، اگر ان کی شکل و صورت آج بندر کی سی ہے، اور اسی وجہ سے بندر کو راون کہتے ہیں، بندر کو ہنومان کہتے ہیں، شکل و صورت ان کی ہنومان کی سی ہے، تو بندر کا بھی لوگ اکرام کرتے ہیں کہ یہ بھی ہنومان ہی کی شکل و صورت کے ہیں بہرحال۔ اور وہ وہاں تو نہ ہنومان ہے نہ بندر صاحب ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کی ایک مورت ہے، اور اس کے سامنے لیٹ جانا، پھر ایسا انسان اس غلیظ انسان کی تائید کرے اور اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ ہمارا ملک چونکہ ایک سیکولر ملک ہے، اور یہاں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے مذہبی پیشواؤں کا اکرام ہوتا چلا آیا ہے، اور کبھی کسی مذہب کے پیشوا پر برا کہنے کی ہمارا ملک اور ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ آئین سے بغاوت جو ہے یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کہ آدمی موقع موقع پر آئین سے بغاوت کرے اور ملک کے آئین میں توڑ مروڑ کرے اور اس سے بالکل آنکھیں بند کر لے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایسا گھناؤنا قدم ہے کہ جو ہماری تاریخ کے اوپر دھبا ہے۔ ہمارا ملک تو پہچانا ہی جاتا ہے اس بات پر کہ یہاں بھائی چارہ ہے، محبت ہے، پریم ہے، پیار ہے، اور مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہوئے بھی وہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیشواؤں کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ مسلمان پنڈت مندروں کے پنڈت کا احترام کرتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ مسجدوں کے ملاؤں کا، علماؤں کا احترام کرتے ہیں، اماموں کا احترام کرتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں۔ یہ ایک ہماری پرمپرا ہے، ہمارا آپس کا ایک ماحول، ایک رہن سہن ہے۔ ایسے ملک کا اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے کہ جہاں کروڑوں نہیں اربوں مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہے، اور وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے کہ
لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ جیسا آپ کا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایسی تعریف ممکن ہی نہیں۔ بس اخیر میں کہتا ہے شاعر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی کا مقام ہے۔ بس یہ میرا ایک قصہ مختصر میں نہیں، بس آخری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے بعد کوئی عظیم ہستی ہیں تو وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جب اس بندے نے، ٹیچر نے فرانس کے ایک اسکول میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتراض کارٹون دکھلائے، اور اس کے اوپر ایک نوجوان مسلمان کو غصہ آیا اور اس ٹیچر کا سر قلم کر دیا، وہیں سر قلم کر دیا۔ اس کی ایمانی حمیت ہے، ایمانی غیرت کی بات ہے، یہ الگ بات ہے، وہ بیچارہ شہید کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنے ایمانی حمیت کا اور اپنی محبت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا اظہار کر دیا اس نے، اور اس کی پاداش میں، اور پھر اس نے اس کا اکرام کیا اور اس ٹیچر کا، اور پھر اسے انعام دیا، اور پھر وہ کارٹون اس بندے نے دکھلائے۔ جو کارٹون تم دکھلا رہے ہو، ذرا کچھ سوچو تو صحیح، اس کارٹون بنانے والے نے کیا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ کارٹون جو ہیں، یہ چند سال پہلے ایک ملک کے ایک کارٹونسٹ نے دکھلائے تھے، اس ملک کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کون سا ملک تھا وہ، اس کے خلاف احتجاجات بھی ہوئے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان کیسا تعلق اور محبت رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت سے، تو اس نے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ ذات تو وہ ہے کہ اس کی زندگی پر کہیں انگلی رکھی ہی نہیں جا سکتی، اور کھلے دل سے جب اس نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، بالآخر دل میں ایمان جاگ اٹھا اور اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا، اس نے توبہ کی۔ وہ کارٹون تو دکھلا رہا ہے، بنانے والے کو تو دیکھ کہ آخر اس نے کس مقام کو پا لیا محمد کی غلامی حاصل کر کے۔ آج تو ان کارٹونوں کو دکھلا کر کے اپنی دنات کا اور اپنی خصت کا اور اپنی غلاظت کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال نفرت ہی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس کے صدر محترم اگر کھلے دل سے بغض کی، عداوت کی اور گندگی کی، غلاظت کی عینک ہٹا کر کے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کی سیرت کا کھلے دل سے مطالعہ کر کے پھر تو بتا کہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت داغدار ہے۔ ایسی پاکیزہ سیرت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، فرما رہے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد ہم نے آپ کو بہت اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر بنایا ہے، آپ کے اخلاق اعلیٰ معیار کے ہیں، اور ہم نے کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صرف عربوں کے نبی نہیں، مسلمانوں کے نبی نہیں، ایک علاقے اور زمانے کے نبی نہیں، آپ قیامت تک کے لیے پوری دنیائے انسانیت کے نبی ہیں، آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، آپ سارے نبیوں کا امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، اور اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے اس پیغام پر ذرا غور کریں۔ اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کو سمجھیں تو یقیناً اگر کھلے دل سے اعتراف کریں گے تو ایمان لائیں نہ لائیں، لیکن ان کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ شخصیت تو وہ ہے کہ جس کی قدر ہی کرنی چاہیے، یہ شخصیت تو وہ ہے جو کائنات کے باعث رحمت ہے، جس نے ایسا نظام حکومت دیا کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت دنیا میں رائج ہو جائے تو دنیا امن و امان سے، امن و آشتی سے، امن و سکون سے بھر جائے گی، سارا کرپشن، یہ گندگی اور یہ غلاظت دور ہو جائے گی،
اور جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہوگی، کائنات کے اندر اسی طریقے سے بد امنی اور بدسکونی اور قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا یہ ماحول بنا رہے گا۔ اگر امن مل سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہی میں امن مل سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کہیں امن و سکون نہیں مل سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ آج بھی جس نے کھلے دل سے آپ کی شخصیت میں غور کر لیا، پہچان لیا، وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر سکون نہیں پا سکتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں بھی جن لوگوں نے آپ کی سیرت اور آپ کی اخلاق کا جن سے واسطہ پڑ گیا ہے، وہ آپ کی غلامی کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے، یہ سچی باتیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہ میں عقیدت اور محبت ہی میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال عقیدت اور محبت اپنی جگہ پہ ہے، اللہ کے لیے عقیدت اور محبت اور زیادہ ہو جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، ہمیں اس کا قصور اور اعتراف ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جب حرم سے جاتے تھے، ایک بڑھیا کا مکان بیچ میں پڑتا تھا، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی تھی کہ وہ گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اوپر بیٹھ جاتی، اس انتظار میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو کوڑا کرکٹ ان کے بعد ڈال دوں گی۔ چنانچہ اس نے وہ کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر ڈالتی تھی، آپ وہاں سے گزرتے، آگے چل کر کپڑے جھاڑ دیتے، اور کبھی اس کی طرح آپ نے گھور کے نہیں دیکھا اور کبھی اس سے معذرت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کے بعد غلاظت گندگی ہے، اور بیچاری کیا ڈالے گی؟ پھول تھوڑی ہے اس کے بعد کے پھول ڈالے، جس کے بعد جو ہے وہی ڈال سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھا، ایک مرتبہ بڑھیا آپ گزرے چلے گئے، وہ کوڑا نہیں ڈالا، سوچا آج دیر ہو گئی ہوگی شاید کوڑا اکٹھا کرنے میں، جھاڑو دینے میں۔ ایک دو دن کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تحقیق کی کہ وہ بڑی بھی کہاں گئیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے بتلایا تو کئی دن سے بخار میں۔ اب وہاں تو مکے کی صورتحال یہ کہ کون کسے پوچھتا ہے، اور پھر یہ بیواؤں کا کون پرسان حال، اور جب بوڑھیا بیوہ تھی، ایک بیٹی اس کے پاس تھی، بس وہ اس کی خدمت کر رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کنڈی بجا دی، آپ کے ساتھ ایک دو اصحاب بھی تھے آپ کے، اب کنڈی بجائی تو اس سے مطلب کسی طریقے سے کھٹکھٹایا، آواز دی، تو لڑکی اس کی بیٹی بڑھیا کی وہ دروازے پہ آئی، دیکھا تو محمد اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہیں، ایک دو اصحاب۔ کہنے لگی اماں آج تو محمد آ گئے، اور تو محمد کو بہت ستاتی تھیں، اور آج ہو سکتا ہے اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے یہاں، اگر انہوں نے آگے گلا گھونٹ دیا۔ انہوں نے کہا بیٹی اب کر بھی کیا سکتے ہیں، نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، بلا لو۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جھک کر آپ نے سلام کیا، اماں سلام۔ جب سلام کیا تو سمجھ گئی کہ نہیں، محمد کی نیت تو اچھی ہے، اس لیے کہ ان کی گفتگو سے پھول جھڑ گئے، دل کو سکون اور راحت مل گئی جب سلام پہنچایا۔ اور پھر آقا کسی کو سلامتی بھیجیں اور اسے سلامتی نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے پوچھا اماں کیا حال ہے، اور تو پھوٹ گئی، کہنے لگی کہ بیٹا کئی دنوں سے بخار ہے، اور یہ اس نے اپنی کیفیت بتائی۔ اماں پھر دوا داروں کا بیٹا کون پوچھتا ہے، ہم تو بیوہ ایسے ہیں، ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں، بس یہ بیٹی بچی ہے، یہ خدمت کر رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں اماں میں لاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس زمانے میں جڑی بوٹیوں سے کچھ کاڑھا بنا کر لائے، یا دوا دارو آپ نے کی، اس کی خدمت کی، وہ ٹھیک ہو گئی، اور وہ حیرت میں تھی کہ یہ بندہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے معذرت کی، اور بالآخر کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق اور حسن سیرت سے اتنی متاثر ہوئی کہ بالآخر وہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اور بھی اس طرح کے آپ کی زندگی کے بہت واقعات ہیں کہ آپ نے جانی دشمنوں کو اور پورا کنٹرول پانے کے باوجود بھی انہیں معاف کیا ہے۔ دوسر نام کا ایک بندہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، وہ اس تلاش میں تھا کہ کبھی آپ مجھے تنہا مل جائیں تو میں آپ کا کام تمام کر دوں۔ آپ صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ دوپہر کا وقت ہے، آپ نے قیام کیا، صحابہ الگ الگ درختوں کے سائے میں لیٹ گئے، ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار لٹکائی اور آپ بھی آرام فرما ہو گئے۔ اور اس نے دوسر کو موقع ملا، اس نے دیکھا کہ اب تو محمد اپنے ساتھیوں سے بھی دور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکیلے ہیں، اب میرے لیے موقع ہے۔ چنانچہ آیا، اس نے آپ کی تلوار ہاتھ میں لی، آپ کو جگا کر کہنے لگا میں یعصمک منی یا محمد،
انہیں تڑک کر کہا محمد مجھ سے اب تمہیں کون بچائے گا، ہاتھ میں تلوار۔ آپ نے بس کہا اللہ، یہ جیسے ہی کہا اللہ، اس کے دل پر ایسے ضرب لگی جا کر کے کبھی طاری ہو گئی، ایسی چوٹ دل پہ پڑی کہ کانپ گیا ایک دم، اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لے لی، آپ پوچھا من یعصمک منی، تجھے کون بچائے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی پہلوان اس طریقے سے داؤ پا لیتا ہے تو کوئی چھوڑ دے گا اس طرح سے؟ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی تھی کہ وہ ایک دم جب آپ نے اس سے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا انت کریم ابن کریم ابن کریم، اے محمد آپ تو بڑے کریم انسان ہیں، آپ کی تو کرامت، آپ کی تو شرافت، آپ کی رحم دلی، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کے حسن اخلاق اور حسن سلوک کے تو دنیا کے اندر چرچے ہیں۔ آپ کریم ہیں، آپ کے بڑے بھی کریم، ابا بھی کریم، دادا بھی کریموں کے خاندان کے ہیں، آپ سے اس کی ہی امید کی جا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ وہ اخلاق تھے، یہ وہ کردار تھے، یہ وہ محمد تھے کہ جن کے اس رویے سے دعسور پھر باہر نہیں جا سکا، اور بالآخر آپ کا کلمہ پڑھا اس نے اور اسلام میں داخل ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا۔ یہ کیمرون فرانس کا صدر محترم، ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم کھلے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر، اگر تیرے اندر بغض اور حسد نہیں ہوگا تو تیرا دل گواہی دے گا، ایمان کا ملنا نہ ملنا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر آدمی میں طلب ہوتی ہے اور اللہ نے مقدر کیا ہے تو یقیناً اسے ایمان مل کر رہتا ہے، اور یہ وہ قیمتی ہیرا ہے کہ بڑے بڑے بھوج بھجکڑ ملکوں کے بڑے بڑے وزرائے اعظم یہ ایمان سے محروم ہیں، جنہیں ایمان نہیں مل سکتا یہ اب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان وہ قیمتی دولت ہے کہ اللہ ہی عطا فرمائے تو مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں انسان اس کے لیے طلب کر سکتا ہے، اس میں طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً اگر سچی طلب کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کھلے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم اپنی حکومت ہند سے بھی ایک ایک وزیر اعظم سے ایک ایک وزیر سے ہم چیلنج دے کر کہتے ہیں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت تمہارے پاس ہے تو لاؤ پیش کرو، کھلے دن سے محمد کی سیرت کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، حکومت کرنا کسے کہتے ہیں، امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے، محمد کی سیرت کیا تھی، محمد کا پیغام کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، اللہ مظلوم کی مدد، اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اس لیے کہ وہ ظلم کے ذریعے سے صرف اپنا ہی نہیں اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اس لیے کہ ظالم ایسا نہیں کہ تنہا برباد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ کسی بھی ظالم کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لو کہ جنہوں نے ظلم اٹھایا ہے ان کا بھی انجام برا ہوا، اور پھر یہ چکی جب چلی ہے تو ان کی نسلوں کا بھی انجام برا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں بھیگ کے پیالے آ گئے۔ کوئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آپ اٹھا کر تو دیکھیں، آپ پڑھ کر تو دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا اور شرافت کا معیار بتلایا کہ اس وقت تک آدمی امانت دار و مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر اپنے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے، وہ پکا مومن ہے، وہی امانت دار انسان ہو سکتا ہے، وہی شریف اور اخلاق کے معیار پر بلند انسان وہی ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی چل رہے تھے، آپ کو کسی جگہ دو مسواک پیش کی گئیں یا توڑی کی درخت سے آپ نے حاصل کی یا کسی نے پیش کی، تو ان میں ایک اچھی مسواک تھی، وہ آپ نے اپنے ساتھی کو دی۔ اس نے کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ اچھی والی مسواک آپ رکھ لیں یا مجھے دے دیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ اچھی تم رکھ لو۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیم۔ آج ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے وہ ایسے ہیں جیسے آسمان پر تھوک رہے ہوں،
انہی کے اوپر اکتفا کر کے اپنی سیرت کا تو مطالعہ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ بتلایا کہ تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بتلایا کہ اگر کوئی بندہ بیوی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ معیار کی بات ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنا اس کی شرافت کی بات ہے، اس سے اس کی عمر میں زندگی میں عمر میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، نسلیں اچھی اٹھیں گی۔ بولنے والے سوچیں تو صحیح، وہ اپنی بہن بھائیوں سے اور اپنے کتنے دنوں سے وہ لوگ اپنے بھائیوں سے، بیوی ترس رہی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کے ماننے والوں کی دل آزاری پر لگے ہوئے ہیں۔ اپنی بیوی کی تو خیر دیکھیں، وہ بیچاری کیا اس قابل نہیں ہے؟ کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو انسان کے اخلاق کا معیار بتلایا؟ جس کی بیوی اس کی تعریف نہ کر سکے وہ کون سا انسان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رات دن کے ساتھی وہی ہے۔ تو بہرحال ہم کھلے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئیں دشمنان اسلام آگے بڑھیں اور نفرت کے عینک ہٹا کر کے کھلے دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی تعلیمات، ان کے پیغام کو پڑھیں اور دیکھیں۔ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے، اس سے عظیم شخصیت تو آج تک کائنات نے نہیں دیکھی، نہ پیدا ہوئی ہے ایسی عظیم شخصیت۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ قیمتی دولت اور سرمایہ موجود ہے، آج ہم نے اس دولت کو پیچھے ڈال دیا۔ ہمیں آقا کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونے چاہیے، آپ کے پیغام کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق اگر نہیں ہیں تو پھر ہم زمانی دعوے دار تو ہو سکتے ہیں لیکن سچے عاشق نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ پیغمبر نے جو ہدایتیں دی ہیں ان پر عمل کرو، جن سے منع کیا، پیغمبر نے منع کیا کہ غیروں کے طور طریق تمہاری زندگی میں نہیں آنے چاہیے۔ لیکن آج ہم غور کریں کہ ہم نے غیروں کے طور طریق کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا۔ نام محمد کے پیغام کا لیتے ہیں، محمد کی سیرت کا لیتے ہیں، محمد کی سنت کا نام لیتے ہیں، لیکن دھجیاں اڑاتے ہیں سنت کی۔ کام وہ کرتے ہیں جو غیروں نے کیا۔ عقیقہ ہم کریں گے، عقیقے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور لو، اس کے ذبح کر کے 3 حصے کرو، ایک غریبوں میں دے دو، ایک اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں، ایک اپنے گھر رکھ لو، اور بچے کے بال کاٹ کر اس کے سر پر زعفران مل دو، بالوں کی برابر سونا چاندی صدقہ کر دو، سونا یا چاندی خیرات کر دو جو بھی گنجائش ہے، یا اس کی قیمت صدقہ کر دو۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور یہی سنت ہے، لیکن ہم نے اس عقیقے کو تجارت بنا دیا۔ جیسے غیر لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس پر گفٹ وصول کرتے ہیں، یا غیر لوگ یہ چھٹی مناتے ہیں اور گفٹ وصول کرتے ہیں، اسی طریقے سے گفٹ وصول کرنے ہم نے شروع کر دی ہے۔ اور اس گفٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے، اس بچے کے ماموں، بچے کے نانا، بچے کی نانی، یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بعد مرتا نہیں ہے حالات، لیکن یہ ڈکیت ہے، اس نے تو کیا ہی اس لیے عقیقہ کہ اسے سسرال والوں کو لوٹنا تھا اور انہیں اپنے رشتہ داروں کی جیبیں خالی کرانی تھیں، اور اسی لیے دعوتیں دے رہا ہے، کارڈ بانٹ رہا ہے، تو نام عقیقہ مسنونہ ہے، لیکن کارنامہ وہی ہے جو غیر لوگ انجام دے رہے ہیں۔ اس سے کامیابی نہیں ملے گی، اس ڈکیتی سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے نکاح ہے، نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اندر اب اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اپنی قوت بازو سے اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے اپنے گھر کو۔ اگر تیرے اندر اتنی گنجائش نہیں تو روزے رکھ، منع کر دیا۔ یا اس زمانے میں باندیاں تھیں، ان سے نکاح کر لیا، ان سے نکاح اور ضرورتیں پوری کر لیا کرتے تھے۔ وہ کسی کی باندی ہوتی تھی اس کی اجازت سے کر لیا، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، یہ اپنا موقع لگا کر کے اس سے ملاقات کر لیا کرتا۔ بتلایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی اگر کسی کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ وہ مومن اور آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان میں سے باندیوں سے مما ملکت ایمانکم، ان سے گزارا کرو۔ تو
تمہاری باندیاں ہیں ان سے گزارا کرو، یہ تھا۔ لیکن تیسرا راستہ نبی پاک نے بتلایا، دوسرا کہ یہ کہ روزے رکھو اگر گنجائش نہیں ہے۔ یہ نوجوان گنجائش نہیں ہوتے ہوئے بھی نکاح کا مطلب تو یہ تھا کہ مسجد میں نکاح ہو گیا، مسجد میں چند ذمہ دار آدمی بیٹھے، گواہ وکیل طے ہو گئے، ایجاب و قبول ہو گیا، امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول کرا دیا، گواہ وکیل اور مہر طے ہو گیا، اب جاؤ اپنی دلہن لے کر کے گھر گرستے اور گھر آباد کرو، خانہ آبادی کرو۔ لیکن یہ اپنی خانہ آبادی کرتا ہے اور دلہن کی خانہ بربادی کر دیتا ہے۔ یہ ظالم اور ڈکیت بغیر رشوت کے نہیں جا رہا ہے، یہ کہاں ہے اسلام کے اندر؟ اس بیچارہ زندگی بھر بھیک مانگتا ہے اس کا باپ لڑکی کا کہ صاحب بچی کا نکاح کرنا ہے، آمدنی اتنی ہے نہیں، لاؤ پیسے دو، اور یہ ڈکیت مونچھو بتاؤ لے کر کے دے کر کے سب لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے جینے کا سلیقہ دیا ہے، وہ مرنا ہو یا جینا ہو، یا معاملات ہو، معاشرت ہو یا اخلاق، کچھ بھی ہو، ہم آقا کے اگر غلام نہیں بنیں گے تو دنیا میں ہمیں سرخ روئی حاصل ہوگی، نہ آخرت میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اللہ کے علامہ اقبال نے صاف کہہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں محبت اور یقیناً محبت ہے، اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما لیں، اور اسی محبت کو اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت اس محبت میں پیدا فرما دیں کہ ہم آقا کی سچے غلام بنیں، سچا اتباع کریں، سچی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کا عہد کریں کہ جیسے ہمارے آقا پر کیچڑ اچھالی گئی ہے، ہم اپنی بد اخلاقیوں سے اور آقا کی نافرمانی کر کے ہم آقا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس کیچڑ سے تو آقا کو زندگی میں تکلیف نہیں ہوئی ہے، آپ کو کتنی گالیاں دینے والے تھے، لیکن جب آپ آئے تو کھلے دل سے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگایا، انہیں پوچھا بھی نہیں کہ تم نے کتنی گالیاں دیں، بلکہ صفوان جو مکے کا بہت بڑا ڈیلر تھا، وہ اور عمیر غزوہ بدر کے بعد دونوں بات کر رہے ہیں۔ عمیر کا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا جنگ بدر کے بعد، کہنے لگے زندگی کا مزہ جاتا رہا، اتنے سردار مارے گئے اور میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قہر میں ہے، اور دل میں تو آتا ہے کہ جا کر کے تلوار لے جاؤں بجھا کر اور ڈائریکٹ حملہ کر دوں تاکہ یہ قصہ ہی تمام ہو جائے، لیکن بچوں کا کیا کروں گا یہ فکر ہے۔ صفوان نے کہا چل تیرے بچوں کی ذمہ داری میرے پر، میں اسے نبھاؤں گا اور تو اپنا ارادہ پورا کر دیں۔ انہوں نے کہا دونوں میں عہد و معاہدہ ہو گیا، یہ تلوار بجھا کر لے گیا، اور اس نے کہا مجھے کوئی کہنے کا بھی کچھ نہیں، اس لیے کہ میں کہہ دوں گا میں تو محمد سے، اگر مجھے پکڑ بھی لیا تو میں کہہ دوں گا محمد سے بات کرنے آیا ہوں اپنے بچے کے بارے میں، فریہ کی اور اس کی چھڑانے کے بارے میں۔ لیکن جیسے ہی وہ تلوار بجھا کر لے گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، دور سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمیر کیا ارادہ ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا کہ عمیر اس نیت سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کیا ارادہ ہے، ایک دم کبکبا گیا وہ اور سہم گیا، کہنے لگا محمد میرا بچہ گرفتار ہے اس کے لیے آیا ہوں، کہ نہیں وہ بچہ تو گرفتار ہے، تم نے صفوان سے کیا بات کی تھی؟ اب بتائیے، جس کی پلاننگ کھل گئی، جس کے عزائم اور ادارے سامنے آ گئے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا تھا؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات اسے بتلا دی، قریب بٹھایا، اس کی مہمان نوازی اور تواضع کی، اس حسن اخلاق سے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم جہاں ہمیں اس سے تکلیف ہے وہیں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی سنت کو زندگی کا چلن بنائیں گے۔ اور یہ جو گالیاں دینے والے اس سے یقیناً تکلیف ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیں۔ اور اس موقع پر چونکہ دنیا دار آدمی کو سب سے بڑی مار یہ پڑتی ہے کہ اس کے کاروبار پر اثر پڑ جائے، اور اسے مال و دولت کا حریص چونکہ بندہ ہوتا ہے، اس لیے مال و دولت کے پر جب ڈاکہ پڑتا ہے، چوٹ پڑتی ہے تو یہ لوگ کانپ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بنیے سے ایک صاحب نے کچھ سودا سلف لے لیا، اور اب بنیے نے تقاضا کرا میں پیسے دو، اس نے آنا کانی کی،
جب اس نے زیادہ تقاضا کیا تو اس نے کہا دیکھو میں ایسا اعلان کر دوں گا کوئی تم سے کاروبار نہیں لے گا۔ چنانچہ بات چلا دی کہ صاحب یہ بنیا جو ہے وہابی ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو جب پتہ چلا بنیا وہابی ہو گیا تو انہوں نے کاروبار، جو اس طرح کے ماننے والے لوگ تھے وہابیوں سے ذرا دوری رکھنے والے، انہوں نے کاروبار بند کر دیا۔ اور بنیا دیکھنے لگا یہ کیا ہوا، پتہ چلا کہ تمہارے بارے میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ تم وہابی ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا، اس بندے سے آ کر کے معذرت کی اور کہا کہ بھائی اگر اور سامان چاہیے اور بھی لے لینا، لیکن یہ پروپیگنڈا ختم کرو۔ چنانچہ پھر اس نے اعلان کیا نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے بھائی، اب وہاں نہیں۔ یعنی مال پر چوٹ پڑی ہے تو ایک دم سے وہ آ کر کے اس نے معافی مانگی ہو، حالانکہ وہ بھی ظلمی تھا، جس کے پیسے مال لے لیا تھا اس کو دینا چاہیے تھا، اس کے پیسے پہنچانے چاہیے تھے۔ لیکن دنیا دار آدمی جو ہے جب مالی چوٹ پڑتی ہے اور دنیا پر اثر پڑتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہم طے کریں جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اسرائیل ہو یا فرانس ہو، ان دشمنان اسلام کی جو پروڈکٹس ہیں ان میں ویسے بھی حرام کا وہ شائبہ رہتا ہے۔ ان کی ٹافیاں ہوتی ہیں یا اس میں بھی خنزیر کی چربیاں ملا دیتے ہیں، ان کے صابن ہوتے ہیں، ان کے لوشن ہوتے ہیں، ان کے کریمز ہوتے ہیں، ان سب میں، اور ان کے جو بھی یہاں پر مطلب کہ پیٹرول پمپ ہے، ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے، اسی طریقے سے ہم کوشش کریں اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے ملک کی سیدھی ساری چیزیں چاہے وہ اتنے ذائقے کی نہیں ہیں لیکن اپنے ملک کا پروڈکٹ ہے اس کو استعمال کریں، اور دشمنان اسلام کا جو پروڈکٹس ہے اور ان کی جو کمپنی کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کپڑوں میں ہوں چاہے نائکے وغیرہ جو کپڑوں کی شکل میں ہوں، ان کی کمپنیاں ان کی چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں۔ یہ چوٹ ہم انہیں پہنچا سکتے ہیں تو ایک طرف ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کے ساتھ آپ کے سچے اتباع کا عہد کریں، دوسرے آپ کی محبت میں ہم یہ طے کریں کہ ہم ان ظالموں کی چیزیں نہیں خریدیں گے، بلکہ انہیں چوٹ پہنچانے کے لیے ہم اپنے پروڈکٹس، اپنے ملک کے پروڈکٹس پر ہی ہم گزارا کریں گے، تو یقیناً انہیں جب چوٹ پہنچے گی تو اس کے اوپر وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، ورنہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا صحیح کیا، لیکن ان کا ضمیر خود انہیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ وہ ذات تو محمد ہے، تم محمد کا مطلب ہی لائق تعریف ہے، وہ تو لائق تعریف ہے، تم ہی گئے گزرے اور گھٹیا انسان ہو، لائق تعریف کہہ کر بھی پھر اس کی برائی کر رہے ہو، تو اس سے تم نے کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں کیا، بلکہ تم گندے کیڑے کل بھی تھے اور آج بھی ہو۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں تھاما، ان کے مقام کو نہیں پہچانا، تو تم گندے کیڑے اسی طریقے سے جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائیں، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں اور ان سب کو اللہ تعالی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی سچی غلامی، سچا اتباع اور ایمان کامل نصیب فرمائیں، اور اسی پر جینا ہمارے لیے مقدر کریں، اور جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔